آدم، تمہارا اگلا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تم یہ جان لو، اللہ نے پہلے آسمان کو پانی کے بخارات سے پیدا فرمایا۔ بخارات پانی کے اس بھاپ یا دھوئیں کو کہتے ہیں جو پانی گرم ہونے کے بعد نکلنے لگتا ہے۔ نے اسی بھاپ اور دھوئیں کو پہلے آسمان کو پیدا فرمایا۔ تمہارا اگلا سوال ہے، تمہیں ساتوں آسمان کے نام بتائے جائے۔ تم یہ جان لو، اللہ پاک نے پہلے آسمان کا نام رفیع رکھا ہے، اسے پانی اور دھوئیں سے تخلیق کیا ہے، اور دوسرے آسمان کا نام خیز میں تانبے کے رنگ جیسا دکھتا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام معروف ہے اور یہ سرخ مار خاکی رنگ کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارمعروف ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے اور یہ چاندی کے رنگ جیسا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہارون ہے، اس کا رنگ سونے جیسا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام اروخ ہے، یہ سب یاقوتی رنگ کا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمع ہے، اس کا رنگ سفید موتی یعنی نور جیسا ہے۔ تمہارا اگلا سوال آسمان کی تالے اور کنجیوں کے بارے میں بتایا جائے۔ اے ابن آدم، دھیان رکھو گے تالے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے گا، یقیناً اس کے لیے آسمان کے دروازوں کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے۔ ان دروازوں کی کنجیاں موت کے وقت یا اس سے پہلے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا۔ ناظرین، بخاری اور مسلم کی اللہ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک آسمان کی طرف جانے کے لیے آسمانوں کی طرف جا چکے ہیں۔ بخاری اور مسلم کے انہی احادیث کے مبارک حضرت آدم الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پر، حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دوسرے چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون الصلوۃ والسلام پانچویں آسمان پر، حضرت موسیٰ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں آسمان پر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ زاریات کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے راستوں والے آسمان کی۔ قرآن کی اس آیت کے متعلق اللہ نے آسمان میں راستوں کو بھی بنایا ہے۔ اللہ پاک کے نبی انہی راستوں سے گزر کر مختلف آسمانوں پر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا ساتواں سوال یہ ہے، زمین پہ بہترین سے بہترین وادی کون سی ہے؟ تو جان لو، زمین پر خوبصورت ترندیپ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے سب سے پہلے اسی وادی میں بھیجا تھا۔ حضرت ناظرین، اس وادی موجودہ دور میں سری لنکا میں موجود ہے۔ پھر حضرت علی فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تمہارا سب سے آخری سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے بھیانک اور بدترین وادی کون سی ہے؟ حضرت علی نے آدمی کے اس سوال پر یہ بیان فرمایا، دنیا کی بھیانک اور بدترین وادی یمن میں موجود ہے۔ اس وادی کا نام برود ہے، کیونکہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ مرنے کے بعد کافر اور مشرک لوگوں کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وادی میں رو رو کر روحیں اللہ سے معافی کی فریاد کرتے ہیں۔ اے پروردگار، ہم نے دنیا کی رنگیلیوں میں کھو گئے تھے، تم سے منہ موڑا، ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی ہم دنیا کی رنگیلیوں میں کھو گئے تھے۔ روح زمین پر گناہ کو عام کی، تو ایک بار پھر ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ساری زندگی تیرا ہی حکم بجا لاتے رہیں گے، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کوفہ کے ممبر پہ موجود تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ اختتام پذیر ہونے کا وقت اٹھا، سامعین میں سے ایک آدمی اٹھا، کہنے لگا، کر کوفہ تک پہنچا ہوں، میں آپ سے کچھ سوالات کر سکوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تم جو سوال کرنا چاہتے ہو بلا جھجک مجھ سے پوچھو۔ وہ شخص کہنے لگا، اے ابن علی، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے، ہم جو درہم و دینار استعمال کرتے ہیں، سب سے پہلے اس سے کس نے ایجاد کیا؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ اللہ کے اس نیک بندے کے بارے سے معلومات کریں جس نے ایک وقت میں اپنی 2 سگی بہنوں سے اپنے نکاح میں رکھا ہوا تھا، جبکہ اسلامی شریعت کے مطابق بوقت 2 بہنوں سے نکاح کرنا گناہ ہے۔ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کرنے کے بعد بھی وہ اللہ کے نیک بندے رہے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے، اب مجھے 6 انبیاء اکرام کے نام بتائیں۔
اب مجھے 6 انبیاء اکرام کے نام بتائیں۔ ان کے ایک کے بجائے 2 نام تھے۔ میرا چوتھا سوال ہے، آپ مجھے 5 ایسے انبیاء اکرام کے نام بتائیں جن کی زبان عربی تھی، عربی میں ہی بات کیا کرتے تھے۔ میرا 5واں سوال ہے، ایسی کون سی مخلوق تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمایا؟ وہ مخلوق نہ جن تھے، نہ پری، اور نہ ہی انسان۔ میرا 6واں سوال یہ ہے، ویسی کون سی مخلوق ہے جس نے انسانوں نے جھوٹ باندھا تھا؟ وہ مخلوق نہ جن، نہ انسان، نہ فرشتہ۔ میرا 7واں سوال ہے، یہ ہے، انبیاء اکرام میں سے حزب نسل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معتبر کون ہے؟ میرا 8واں اور سب سے آخری سوال یہ ہے، آپ مجھے قرآن پاک کے ان 5 آیتوں کے بارے سے بتائیں جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز کو بلند کیا جائے گا، اس دن انسان اپنے بھائی بہن، ماں باپ، اولاد، بیوی، بچوں سے بھاگے گا، اولاد سے دور بھاگے گا۔ یقیناً ہر انسان پر وہ دن آئے گا، اس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اے حضرت علی، میں اس قرآن پاک کی ان آیتوں کو پڑھ کر بہت پریشان رہتا ہوں اور سوچتا ہوں، انسان نے تکلیف اور بہت شد و جہد سے انسان اولاد کو پیدا کیا۔ باپ نے مجھے ساری زندگی سہارا دیا، اس کے لیے میں اتنا محنت کیا۔ کیا قیامت کا دن اس قدر خوفناک ہوگا؟ اپنے سوا کسی کی بھی فکر نہ ہوگی۔ ان آیت کو تفصیل سے بتائیں، روز قیامت کیا ہوگا؟ یہ واقعہ 1000 سال قبل کا ہے۔ یہ واقعہ احادیث مستند کتاب اخبار رضا والیم چیپٹر نمبر 24 حدیث نمبر 1 میں موجود ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تمہارا پہلا درہم دینار کا سکہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے، بابل کے ایک عظیم بادشاہ نمرود بن کنعان نے ایجاد کیا تھا۔ 4000 سال پہلے بابل نام کے اس کی حکومت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کھلا دشمن میں بیبلونیا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے 2 نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کو بابل میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اور کون سا اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے